کاج صاحب تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَن تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم ہو جائے. اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ یاد کرو. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. کرتے ہیں لیو اپلیکیشنز کر لیں. جناب عبد الکریم صاحب آج کے لیے، جناب محمود خان مٹنی صاحب آج کے لیے، جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب آج کے لیے، محترمہ ملیہ علی اصغر صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے، جناب لائق محمد خان صاحب آج کے لیے، جناب حاجی فضل الہی صاحب ایم پی اے آج کے لیے، محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے، جناب صاحبزادہ ثناء اللہ خان ایم پی اے آج کے لیے، محترمہ مومنہ باسط صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے، جناب ارشد ایوب خان ایم پی اے آج کے لیے، جناب سید احمد حسین شاہ صاحب فار 4 days 25 to 28، جناب سراج الدین خان ایم پی اے آج کے لیے، جناب محمد اعظم خان ایم پی اے آج کے لیے. Is this the desire of the house that leave may be granted? Leave granted. دیتا ہوں ٹائم. نامینیشن آف ایک دو چیزیں میں کر لوں، یہ نامینیشنز وغیرہ میں پڑھ لوں اس کے بعد کرتا ہوں. چونکہ آج پہلا اجلاس ہے تو یہ جو نامینیشنز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. نامینیشن آف دا پینل آف چیئرمین. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 14 of the Provincial Assembly Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby nominate the following members in order of priority to form a panel of chairmen for the current session. Number 1, Dr. Asya Asad Saiba MPA, Mr. Fazle Shakur Khan MPA, Mr. Aqibullah Khan MPA, Maulana Lutfur Rahman Sahab MPA. Constitution of the Committee of Petitions. In pursuance of Rule 1 of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby constitute a committee on petitions comprising the following members under the chairmanship of Mr. Mahmood Jan, Honorable Deputy Speaker, Mr. Mohammad Idris MPA, Mr. Asif Khan MPA, Mr. Aqibullah Khan MPA, Mr. Munawar Khan MPA, Ms. Nigat Aurangzei Sahaba MPA, Ms. Zinat Bibi MPA. جن آنریبل ممبرز نے
ایجنڈا آئٹم نمبر 9 پہ بات کرنی ہے لوڈ شیڈنگ کے اوپر، وہ برائے مہربانی مجھے اپنے نام یہاں پہ بھیج دیں. یہ ایک ہی ہے نا؟ ایک پریویلیج موشن لے لیتے ہیں، پھر پوائنٹ آف آرڈر ہی ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہے. ایک سیکنڈ دے دیں، یہ پریویلیج کر لیتے ہیں. ہدایت صاحب آئے ہوئے ہیں؟ مسٹر ہدایت الرحمان صاحب MP to please move his privilege motion number 79 in the house. مسٹر ہدایت الرحمان صاحب MP ہے جی. پریویلیج تو آپ اینی ٹائم لے سکتے ہیں، ممبر کا پریویلیج ہے. اب ہدایت الرحمان صاحب پریویلیج لائے ہیں. اس جھنڈے پہ کیوں نہیں ہے یہ؟ نہیں دیکھیں ایجنڈے پہ لکھا، خوشدیر خان صاحب دیکھیں اس میں پڑھ لیں. نمبر 6 پہ لکھا ہوا ہے پریویلیج موشنز. نمبر 6 پہ لکھا ہوا ہے پریویلیج موشنز. اب اس پہ جو بھی پریویلیج ہوں گے آئیں گے نا. اب ایک ہی پریویلیج ہمارے پاس آ جائے، نمبر 6 پہ ہے نا. آپ نے جو یہاں بندی کا ہے حضرت جازے توجہ دلانوٹ ہے. اب یہاں پر 12 یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر آپ کا کلمیٹر مجھے علیحدہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے. جب ہم شدت صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا بنانا چاہیے، بس یہ کہ ایجنڈا ایشو ہو چکا ہے، تو یہ تو نہیں بات کرتی کہ وہ ہمارا پوزیشن گر گئی ہے. لیکن میرے پوزیشن تعلق ہدایت اللہ صاحب موو یور پریویلیج موشن. ہدایت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ صوبائی اسمبلی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کے نعیم خان افریدی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ممبران اسمبلی کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. میں 14 اگست 2020 کو اسلام آباد ایک ایمرجنسی پیش آئی. میں نے مذکورہ افسر سے بار بار رابطہ کیا لیکن افسر کمرہ دینے سے انکار کیا اور پختونخوا ہاؤس میں کمرہ موجود تھی. اس کے باوجود اس نے بار بار مجھے ٹرخاتا رہا. میں نے دوسرے افسر کے ذریعے اپنے کمرے بک کرائی اپنے لیے. لہٰذا میں یہ تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں کہ آئندہ ممبر اسمبلی کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہ آئے. آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اور میرے پاس کچھ اور ہے. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ بس یہ خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا. جو کمپٹرولر ہے نعیم خان افریدی، اس کے خلاف ہے نا؟ جی میں دیتا ہوں ٹائم. جی نگت بی بی، یہ گزارش کروں گا حضرت یہ اگر اچھا پہلے یہ بات کر لیں خود. جی ہدایت صاحب. کمیٹی کو پیش کی جائے. یہ بار بار یہ تمام ممبران کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. چونکہ یہ خیبر پختونخوا پہلے جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبروں کے لیے ان کا حق ہے، کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان کو دینا چاہیے، اور بار بار مستقل تمام ممبران کے ساتھ یہ شکایات پیش آ رہا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا اس کو کمیٹی کو پیش کیا جائے. جی محترمہ نگت اورکزئی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر صاحب، مردوں کے استحقاق یہاں پہ آپ جو بھی پریویلیج موشن ان کا آتا ہے اس کو آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے افسوس کی بات ہے کہ اس دن میں نے سرکاری ملازمین کے لیے جب اپنا استحقاق پیش کیا جو کہ اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا تھا، تو آپ کی وساست سے میں لا منسٹر نے یہ کہا کہ جناب عالی یہ جو ہے تو استحقاق نہیں بنتا کیونکہ عورت کا کوئی استحقاق نہیں ہے. بہرحال میں آتی ہوں اپنی بات کی طرف. جناب اسپیکر صاحب، یہ جو بات ابھی ہدایت اللہ صاحب نے کی ہے
یہ اس فلور پہ میں پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے 10 دفعہ لا چکی ہوں اور آپ کی نالج میں بھی ہے. نعیم آفریدی جو ہے وہ ایک کرپٹ ترین آدمی ہے جو 11 سال سے کسی کی آشیرواد سے بیٹھا ہوا ہے. جناب اسپیکر, جب ہم لوگ پہلے بھی جاتے تھے اور ابھی تو بالکل ہاؤس بند ہے. S1 کی حالت دیکھیں, S2 کی حالت دیکھیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی VIPs کمرے ہیں وہ سیکٹریز کو دیتے ہیں جو کہ گریڈ 22 میں ہیں, اور یہ آنریبل آگسٹ ہاؤس جو ہے اس کے ممبران اسپیشل 23 گریڈ میں آتے ہیں. جناب اسپیکر, کھانے پینے کا اگر باورچی خانے میں آپ جائیں تو آپ کو گھن آئے گی کہ آپ وہ کھانا, رزق کے لیے گھن نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو اس باورچی خانے سے گھن آئے گی کہ جہاں پہ یعنی بدبودار برتن پڑے ہوتے ہیں. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب, جو اکرم خان درانی صاحب نے اپنے دور میں اس کو رینوویٹ کیا تھا, وہ بستر, وہ پلنگ انہوں نے پتہ نہیں کہاں لے کر گئے, اور ابھی چھوٹے چھوٹے پلنگ جو ہے وہ VIP روم میں ڈال کے انہوں نے سارا پیسہ جو ہے اس کا میں باقاعدہ طور پہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ ممبرز کو یہ نعیم آفریدی ایسے ڈیل کرتا ہے کہ جیسے یہ گلی کوچے ہوئے کھڑے ہوا کوئی وہ بھکاری بھی ہم سے اچھے ہوں گے. لیکن نعیم آفریدی کو یہاں سے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ آڈٹ کروائی جائے, اور اس سے پہلے جو نادر خان صاحب تھے ان کو بلایا جائے, اور ان کے پاس ان کی کرپشن کے تمام ثبوت موجود ہیں. یہ بات میں 1000 دفعہ اس فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکی ہوں کہ نعیم آفریدی جو ہے وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے. یہ عام MPAs اور خاص طور پہ اپوزیشن کے MPAs جو ہے وہ اس کے لیے مکھی مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کا استحقاق کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ آپ سے درخواست کروں گی کہ اس میں نعیم آفریدی کو بھی بلایا جائے, اس میں جو ایکس جو کنٹرولر ہے نادر خان اس کو بھی بلایا جائے, اور اس میں جو ہے تو استحقاق کمیٹی میں ان کا مدعا سنا جائے کہ ہم تو ابھی جاتے ہی نہیں ہیں نا, کیونکہ کمرے بند ہیں. وہ کہتے ہیں کمرے بند ہیں, کرونا ختم ہو گیا. آپ نے کہا کہ جی کرونا جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو مات دے دی, تو پھر یہ ہاؤس کیوں بند ہے ایک MPA کے لیے؟ منسٹر جی شوکت یوسف زئی صاحب رسپونڈ. جناب اسپیکر, جو انہوں نے بات کی خیبر پختونخوا ہاؤس کی, چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی عرصے تک بند بھی رہا, وہ ہماری مجبوری تھی. لیکن جو نگہت بی بی نے کہا, مولانا صاحب نے کہا, ظاہر ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کو جھٹلا نہیں سکتا ہوں, اور ظاہر ہے اگر اس طرح واقعہ ہوا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل کمیٹی کے پاس جانا چاہیے. یہ ہم سب کا وہ ہے, اگر ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے تو بالکل جو بھی آفیسر ہے اس کو پیش ہونا چاہیے, اس کو بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ. یہ جو ہاؤس بنا ہے یہ صرف ممبران کے لیے بنا ہے اور ان کی سہولت کے لیے بنا. اگر ان کو سہولت نہیں دی جا سکتی تو پھر تو ایسے آفیسر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ کمیٹی کے ساتھ بھیج دیں, جو بھی ہوگا ادھر ہی فیصلہ ہوگا. The question before the House is that the privilege motion moved by the honorable member may be referred to the privilege committee. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The matter is referred to the privilege committee. تو کال اٹینشن لے کے ختم نہ کر دیں, پھر آپ کریں پوائنٹ آف آرڈر. دو کال اٹینشن ایجنڈے پہ ہیں, دیتا ہوں میں سب کو دیتا ہوں ٹائم, نگہت بی بی سب کو ٹائم دیتا ہوں. یہ ایک عنایت اللہ صاحب کا وہ ہے اور ایک سردار, اور یہ ایجنڈے کے اوپر آیا ہوا ہے نا. دس از دا آرڈر آف دا ڈے, سو پلیز لیٹ می کمپلیٹ دس. آپ شروع ہوں گی پھر سارے کہیں گے ہمیں بھی ٹائم دے. پلیز مان لیں. خوش دل خان صاحب آپ سارے اجازت دیتے ہیں, نگہت صاحب کو میں دے دوں, پھر آپ کو میں 2 کال اٹینشن کے بعد موقع دے دوں گا, ٹھیک ہے؟ جی نگہت اور یہی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب, یہ ہاؤس جو ہے بہت اچھی اپوزیشن کی وسعت کی جو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ, جو ٹریجری بینچز کے ساتھ جو انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور سب سے اچھی کارکردگی جو ہے وہ پاکستان میں KP اسمبلی کے ارکان اسمبلی کی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی.
اور آپ کی اس آنریبل چیئر کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بزنس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے اپوزیشن ممبران نے اور جس طریقے سے ٹریجری بینچز نے اپنا وقت اس اسمبلی کو دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے جان فشانی سے کام کیا، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے اچھی باتوں پہ تنقید ہوتی رہی اور بری باتوں پہ تنقید ہوتی رہی، اچھی باتوں پہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہے، تو جناب اسپیکر صاحب اس کے بدلے میں تو چاہیے تھا کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں ہم پہ 2 سال میں 90 لاکھ روپیز ایک آدمی پہ آیا ہے، بلوچستان میں 2.5 کروڑ روپیہ ایک ایم پی اے پہ خرچہ آیا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپیہ 2 سالوں میں ایک ایم پی اے پہ خرچہ آیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جو لوگ اتنی جان فشانی سے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بعد مرنے کہ میرے وہ ایک تاج محل بنے گا یا جو بھی ہوگا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اتنی جان فشانی سے کام کرتے ہیں، اپنا بزنس لے کر آتے ہیں، اپنے لوگوں کے حلقے کے لوگوں کا کام کرتے ہیں، اور آپ کی اس اسمبلی کی کارروائی کو یہ لوگ اچھائی کے طور پہ آگے پیش کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر کریڈٹ اپوزیشن کا ہے۔ ٹریجری بینچز اپنے بل لاتی ہے، یہ بل لاتے ہیں، ہم اس کو پاس کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ تو ہو گئی آپ کے ہاؤس کی بات۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ بخدمت جناب اسپیکر صاحب، احتجاجاً استعفیٰ ہے، عرض ہے کہ زیر دستخطی یعنی کہ نگہت اور رگزئی کو مختلف قائمہ کمیٹیوں میں بحیثیت ممبر اور قائمہ کمیٹی برائے پاپولیشن ویلفیئر میں بحیثیت چیئرپرسن بنایا گیا ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کسی بھی خاتون ممبر صوبائی اسمبلی کی ممبر نہیں بنایا گیا، جو کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے بارے میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 20 سالوں سے مختلف ادوار میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ گزشتہ سال آپ نے یعنی کہ اسپیکر کی کرسی نے خواتین بشمول میرے کو شامل کیا، لیکن حال ہی میں جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ان میں سے دوبارہ خواتین کو شامل نہیں کیا گیا، جو کہ سراسر خواتین کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ نیز صوبائی کابینہ میں بھی خواتین کی نمائندگی نہ ہونا بھی جینڈر ڈسکریمنیشن میں ہے، جو پورے صوبے میں بالخصوص ہمارے صوبے میں اور ملک میں بالعموم ایک روایت بن چکا ہے، جو خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی کا مترادف ہے۔ لہٰذا مذکورہ تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں احتجاجاً تمام قائمہ کمیٹیوں کی ممبرشپ اور قائمہ کمیٹی برائے پاپولیشن ویلفیئر کی چیئرپرسن سے مستعفی ہوتی ہوں۔ نیز میری گزارش ہے اسپیکر صاحب کی آنریبل چیئر سے کہ میرا نام صوبائی اسمبلی کی ویب سائٹ سے کمیٹیوں کی فہرست سے نکالا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر، یہی میرا پوائنٹ آف آرڈر تھا، یہی میری بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ گزارش کی ہے کہ میں 20 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ اور آپ کے توسط سے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے 2 خواتین کو شامل کیا، لیکن اپوزیشن سمیت میں ٹریجری بینچز کے لیے افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ یہاں پہ اپوزیشن نے اور ٹریجری بینچز نے جس رویے کو خواتین کے خلاف استعمال کیا، اس پہ احتجاجاً میں اس پہ واک آؤٹ بھی کرتی ہوں اور اپنا استعفیٰ بھی آپ کے پاس میں نے جمع کروا دیا ہوا ہے۔ تھینک یو۔ اصل میں باقی کمیٹیز میں ممبران کی تعداد 13 ہے اور اس کمیٹی میں ابھی بھی 9 ہے، تو ہم وہ رولز امینڈ کر رہے ہیں، جیسے رولز امینڈ ہو جائے اس کی تعداد بھی 13 پہ چلی جائے گی، انشاءاللہ ہم خواتین کو ضرور ایڈجسٹ کریں گے۔ مسٹر عنایت اللہ خان ایم پی اے ٹو پلیز موو ہز کال اٹینشن نوٹس نمبر 1, 2, 3, 4 in the house. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to draw the attention of Minister for Health towards an important issue that Mr. Rahmatullah was illegally selected as Nursing Director MTI KTH on 3 years contract basis with effect from 25th August 2016 to 25th August 2019. And the illegality was proved in inquiries conducted by Health Department, Provincial Ombudsman and Anti-Corruption Establishment CAPI, but he is still occupying the post on acting charge basis despite Health Secretary and ex-Minister Health Directive to terminate him and recover his salaries. The Minister for Health should explain the position. جناب اسپیکر صاحب، اس میں شوکت یوسفزئی صاحب 1-2 بندے جائیں، ان خواتین کو منا کے لیں، نگہت آپ کی بات زیادہ مانے گی تو
وہ اور بھی خواتین کو ساتھ لے گئی ہیں. آج پہلا ہی اجلاس ہے تو کامران کو لے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی چلے جائیں. جی عنایت اللہ صاحب. جی جناب اسپیکر صاحب، یہ جو کانٹینٹس ہیں کال اٹینشن نوٹس کے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ ایم ٹی آئی میں 3 سال پہلے بندے کو ایک نرسنگ ڈائریکٹر KTH اپوائنٹ کیا گیا ہے، جس کے خلاف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پروونشل امبڈسمین اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیجنز آئے ہیں، اور وہ اب بھی اسی پوسٹ پہ ہیں، اور اس کے حوالے سے منسٹر ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ بھی ڈائریکٹیوز ایشو کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو ایکسپلین کرے گی، کیونکہ حکومت کی خود اپنے منسٹر ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ وغیرہ کے اس حوالے سے ریکارڈ پہ ان کے ڈائریکٹیوز موجود ہے، باقی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اب بھی کنٹینیو کر رہا ہے. تو حکومت ایکسپلین کرے کہ یہ انلیگیلٹی کیوں ہے، اور کیا حکومت اس انلیگیلٹی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے. Minister for Law to respond, please. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر یہ کال اٹینشن میں جو عنایت صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو یہ نرسنگ ڈائریکٹر جو اپوائنٹ ہوئے تھے، تو سر تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ یا فیکٹس بتانا چاہوں گا، آپ کے سامنے، ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور ابھی جو اس کا پریزنٹ سٹیٹس ہے یا جو وہ اقدامات ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں سر. ایک تو یہ سر کہ یہ اوپن میرٹ بیسس پر 3 سال کے لیے بورڈ آف گورنرز جو MTI ہے KTH کی، تو انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور یہ ریکروٹمنٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن پر ہوا تھا. اور جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جناب اسپیکر، تو وہ سیکشن 14(1) جو ہے MTI ریفارمز ایکٹ 2015، اس کے تحت اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے، اور اس کی سلیکشن کو پھر بورڈ آف گورنرز نے قانون کے مطابق انڈورس کر دیا تھا. جناب اسپیکر، اس میں جو شارٹ لسٹ، یہ سارا پروسیس، انٹرویو بھی ہوا تھا، شارٹ لسٹنگ بھی ہوئی تھی، اسکروٹنی کا ایک پروسیس بھی ہوا تھا، اور یہ سارے اقدامات جو ہیں، جو ہمارا ایکٹ ہے MTI ریفارمز ایکٹ 2015، اس کے تحت یہ سارے کام ہوئے ہیں. اب سر اس میں انہوں نے 3 سال کمپلیٹ کر دیے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے کہ 3 سال اس نرسنگ ڈائریکٹر نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. بورڈ آف گورنرز نے سر اب ان کی جو ایکسٹینشن ان کو نہیں دی ہے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن ان کو بالکل نہیں دی ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور 4 دسمبر 2019 کو جو حوالہ دے رہے ہیں آنریبل ممبر منسٹر، اس وقت کے منسٹر ہیلتھ جو تھے اور سیکرٹری ہیلتھ، تو ان کی جو ڈائریکشنز کا حوالہ دے رہے ہیں، تو بورڈ آف گورنرز نے رسپونڈ کیا ہے اور اس کو ایڈورٹائز کر دیا ہے، اس پوسٹ کو، نرسنگ ڈائریکٹر کے پوسٹ کو. اب سر صرف اتنا ہوا ہے کہ جب تک یہ پروسیس سر تقریباً کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، سلیکشن پروسیس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، 1 دن میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو کے نیا نرسنگ ڈائریکٹر بھی آ جائے گا. اور اس وقت تک، جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہوا ہوگا اور جب تک یہ نیا نرسنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں ہوا ہوگا، تو بورڈ آف گورنرز نے اس پریزنٹ نرسنگ ڈائریکٹر کو یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اس وقت تک ڈیوٹی آپ کرتے رہیں جب تک یہ نیا نرسنگ ڈائریکٹر نہ آ جائے. یہ تو سر فیکٹس ہیں اس وقت تک جو ہو چکا ہے. اب سر اس میں ایک مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے سر کہ اس کے اوپر ایک ریٹ پیٹیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں فائل ہوئی ہے، اور ایگزیکٹلی اس کی اپوائنٹمنٹ جو نرسنگ ڈائریکٹر ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی، اس وقت وہ اگر نئے نرسنگ ڈائریکٹر کے آنے تک اپنی ڈیوٹی کر رہے تو یہ عمل جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انلیگل اپوائنٹمنٹ ثابت ہو گئی تو اس سے ریکوری سیلری کی وغیرہ وغیرہ. تو سر یہ جو ریٹ پیٹیشن ہے وہ تھوڑا سا میں، تاکہ آنریبل ممبر بھی ان کو بھی وہ ہو جائے، ان کو پتہ لگ جائے،
یہ ہے سر ریٹ پیٹیشن نمبر 5187 آف 2019، اور اس میں جو بھی رحمت اللہ صاحب ہیں جن کا ذکر انہوں نے اس کال اٹینشن میں کیا ہے، تو یہ رسپونڈنٹ نمبر 5 ہیں اس ریٹ پیٹیشن میں. اور سر آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ریلیف مانگا گیا ہے اس ریٹ پیٹیشن کے اندر، تو اس میں وہ سر میں پڑھ دیتا ہوں، وہ بالکل ایگزیکٹلی جو اس کال اٹینشن نوٹس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ریلیف ہے سر. It is therefore most humbly prayed that on acceptance of this instant petition, this honorable court may graciously issue. اس میں اور بھی ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ سارا چیلنج کیا گیا ہے، لیکن نمبر 3 میں ہے to recover all the salaries and other monetary benefits received by the respondent number 6 since his first appointment, that is 1/8/2016 till now. تو سر میرے کہنے کا مقصد یہ کہ چونکہ یہ کیس ابھی ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے، میں نے تو حکومتی جو اقدامات ہیں وہ تو میں نے بتا دیے ہیں کہ سلیکشن پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیا نرسنگ ڈائریکٹر بھی آ جائے گا، لیکن بیکاز دس ایشو از ناؤ ان دا ہائی کورٹ، اور وہاں پر ہائی کورٹ سے انہی گراؤنڈز کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، تو سر وی شوڈ ویٹ فار دا ڈیسیجن آف دا ہائی کورٹ. اس کے بعد اگر جو بھی ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا گورنمنٹ ایکشن لے گی. ٹھیک ہے، اوکے. Mr. Aurangzeb Nalota Saab, please move your call attention notice number 1250 in the house. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حلقہ پی کے 37 میں مسجد، مکتب، اسکول ختم ہونے کے بعد سینکڑوں بچے تعلیم کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں. لہذا محکمہ تعلیم بچوں کو ابتدائی تعلیم کی سہولت کے لیے نیلا گگری، ڈبران، بگلا کیری، سرفالی اور پی کے 37 میں دیگر درجن سے زائد جناب اسپیکر صاحب ایسے مسجد اور مکتب اسکول تھے جن کی بند ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے، جو 3 سال کا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اب اس کو 2 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر چھوٹا بچہ کس طرح چل کر جائے گا، یا اس کو ماں گود میں اٹھا کر لے کر جائے گی. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے اسمبلی میں بات کی تھی کہ سینکڑوں سکول ضلع ایبٹ آباد کے اندر جو مسجد اور مکتب سکول تھے وہ بند ہو گئے تھے. اب مسجد سکول کے یا مکتب سکول پہ اسپیکر صاحب گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ اس کو ایک ٹیچر دیا جاتا ہے، نہ اس میں کلاس 4 ہوتا ہے، نہ اس کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کی بلڈنگ پر کوئی خرچ ہوتا ہے. تو ان اسکولوں کو ختم کر کے جس طرح تحریک انصاف کی حکومت نے تعلیم کی ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا اور انرولمنٹ بڑھانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اب جو بچے محروم رہ گئے ہیں، چھوٹے بچے دور دراز اسکولوں میں جانے سے، پرائمری اسکولوں میں، وہ اپنی تعلیم کس طرح جاری رکھ سکیں گے. تو میری یہ گزارش ہے حکومت سے اور منسٹر صاحب سے کہ جو میرے حلقے کے اندر مسجد اور مکتب اسکول بند کیے گئے تھے، اگر حکومت وہاں پہ پرائمری اسکول تعمیر کروا سکتی ہے تو بہت خوش آئند بات ہے. اگر نہیں کروا سکتی، جب تک پرائمری اسکول وہاں پہ نہیں بنائے جاتے تب تک وہ مسجد اور مکتب اسکول دوبارہ بحال کیے جائیں، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی وہاں پہ تعلیم جو ہے ان کو وہ جاری رکھ سکیں. جی منسٹر فار لا ٹو پلیز. شکریہ مسٹر اسپیکر. سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سردار اورنگزیب نالوٹا صاحب، کیونکہ تعلیمی لحاظ سے انہوں نے بچوں کی تعلیم کی بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جناب اسپیکر، جیسے آپ کو علم ہے، ہاؤس کو بھی علم ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو 2 پرائیورٹی ایریاز ہیں وہ یہی ایجوکیشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اپنے علاقے کے اندر کہ خوشدل خان صاحب ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں جی کیا. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سر بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ مکتب سکول بند ہوئے ہیں، تو آنریبل ممبر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بند ہونے سے وہاں پر بچوں کی تعلیم کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اس میں سر اتنا ہے کہ جو ان کا حلقہ ہے پی کے 37 غالباً، تو اس میں جو زنانہ سائٹ پہ سر، جو گرلز ایجوکیشن کی سائٹ پہ جی پی ایس بگلا جو ہے کیری سراف علی، اس کی PC1 اور ڈیٹیل کاسٹ اسیسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو ارسال کر دیا گیا ہے جی.
وہ لیٹر نمبر بھی میں ان کو دے دوں گا اور لیٹر بھی دے دوں گا, 2690 لیٹر نمبر ہے. اور ڈائریکٹریٹ نے آگے سی پی او کو بھی وہ لیٹر بھیج دیا ہے, چونکہ ان کے کہنے پہ انہوں نے بتایا ہوا تھا تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو موو کر دیا ہے, اس کی ساری فیزیبلٹی وغیرہ. اس طرح سر جو مردانہ سائٹ پہ یعنی بوائز اسکول جو ہیں اس پہ جی پی ایس ڈبران میں اس وقت انرولمنٹ 58 ہے اور کلاس رومز جو ہیں 3 ہیں اور 2 اساتذہ وہاں پر تعینات ہیں. دوسرا سر جی پی ایس بگلا نمبر 2 جو ہے اس میں انرولمنٹ 97 کی انرولمنٹ ہے اور کلاس رومز جو ہیں 2 ہیں اور 2 اساتذہ وہاں پر بھی تعینات ہیں. پھر جی پی ایس کیری سراف علی میں انرولمنٹ 320 ہے جی, اور کلاس رومز اس میں 6 ہیں اور 7 اساتذہ جو ہیں ان کی تعیناتی اس میں ہے. اس طرح سر جو مڈل اسکول ہے گورنمنٹ مڈل اسکول کیری سراف علی, اس کی انرولمنٹ سر اس وقت 61 ہے یعنی 61, اور کلاس رومز اس میں 3 ہیں اور 7 اساتذہ اس میں تعینات ہیں. سر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو یہ ساری ہم نے جو جہاں پہ ضرورت تھی تو وہ کاسٹ کی ایک فیزیبلٹی بھی بھیج دی ہے, باقی میں نے ڈیٹیل بھی بتا دی ہے. لیکن سر آخری بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا, آنریبل ممبر اگر اس کے علاوہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کسی نئے اسکول کی ضرورت ہے یا ایڈیشنل کلاس رومز کی ضرورت ہے یا اساتذہ کی ضرورت ہے یا کمی ہے تو سر ضرور وہ بتائیں. اس کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے گیلری میں, اور وہ یہیں سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آنریبل ممبر کے ساتھ وہ بیٹھیں. اگر نئے اسکول کی ضرورت ہے تو آپ موو کریں اس کے لیے PC1, اگر نئے کلاس رومز کی ضرورت ہے موو کریں, اور ہمارے پاس بجٹ بھی ہے, ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی بھی ہے, انشاءاللہ ہم ان کی اس کمی کو ضرور پورا کریں گے. جی رضی عبد صاحب. میں منسٹر صاحب میں بھی جس طرح لا منسٹر صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اسپیکر صاحب خوش شکریہ سے کوئی میرا خیال فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچے گا. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بگلا میں جو ہے وہ کیری سرفالی بگلا جو ہے وہاں پہ اسپیکر صاحب اس وقت تک کہ کوئی بلڈنگ موجود ہی نہیں ہے, سکول موجود ہی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ڈبران میں پرائمری سکول ہے اور اس میں اتنی تعداد ہے. سر میں نے ڈنا ڈبران کا ذکر کیا ہے, ادھر ڈنا ڈبران میں ایک مکتب سکول تھا جو بند ہو گیا ہے. میں نے ڈیلا گگری بھی ڈبران میں ہے, محلہ ہے, وہاں پہ بھی مکتب سکول تھا وہ بند ہو گیا ہے. اور جو ڈبران کے سکول کی منسٹر صاحب نے بات کی, یہ دونوں محلے ڈبران کے ہیں لیکن 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ڈبران آنے جانے میں جو پرائمری سکول ہے. تیسرا انہوں نے جو کیری سرفالی کی بات کی ہے اسپیکر صاحب, کیری سرفالی میں ایک عرصے سے مڈل سکول ہے بچیوں کا, ابھی تک وہ ہائی نہیں ہوا ہے اور بچیوں کو باغن آنا پڑتا ہے, اور راستے میں ایک بہت بڑا نالا ہے جہاں جب بارش ہوتی ہے تو ان کا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب یہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ کمرے نہیں ہیں ہم کمرے دیں گے, وہاں پہ جہاں پہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن نہیں ہے تو وہ بھی کریں گے. منسٹر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, اگر منسٹر صاحب آپ ہی نے جواب دینا ہے تو میری بات اگر مہربانی کر کے سن لیں. میرے حلقے میں اسپیکر صاحب 8-10 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ گرلز پرائمری سکول ہیں. میں بچوں کی بات نہیں کرتا, بچیوں کے جو پرائمری سکول ہیں وہاں پہ اگر مڈل کی سطح پہ انہیں اپ گریڈ نہ کیا گیا تو بچیاں پرائمری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گی. اب اسپیکر صاحب ایم پی اے کو بالخصوص اپوزیشن کے ایم پی اے کو مشکل سے ایک مڈل سکول مل جائے گا. اب میرے حلقے میں 10 سکولوں کی ضرورت ہے جو تقریباً 8-10 سال پرائمری کے بعد 10 کلومیٹر پرائمری کے بعد بچیوں کو جانا پڑتا ہے. تو میں منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان سکولوں کی چونکہ میرے پاس کمرے بھی موجود ہیں, منسٹر صاحب کمروں کی تعداد بھی موجود ہے, پرائمری سکول میں 5 کمرے موجود ہیں. اگر وہاں پہ نان اے ڈی پی میں آپ ان کو اپ گریڈ کر دیں تو میرے خیال کے مطابق بہت سارے بچوں کی جو ہے تعلیمی سہولت سے انہیں فائدہ ہو جائے. منسٹر صاحب میرے خیال میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے تو ابھی ٹی بریک میں یا اس کے بعد ان کو ان کے ساتھ بٹھا دیں اور جو ان کی جائز یہ ضروریات ہے اس علاقے میں ایجوکیشن کی ان کو انسٹرکٹ کریں کہ وہ ان کو پورا کر دیں.
سر ٹھیک ہے. سر بس میں نے آلریڈی کہہ بھی دیا تھا, میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں پر بلڈنگ نہیں ہے یہ جی پی ایس بگلا کیری سراف. تو میں نے عرض یہی کیا تھا کہ وہاں پر یہ PC1 اور ڈیٹیل کاسٹ اسیسمنٹ وہ ہم نے ڈائریکٹریٹ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھیج دیا. ہمیں پتہ تھا کہ وہاں پہ بلڈنگ نہیں, اس لیے. باقی سر جو اپ گریڈیشن کی بات ہے یا جہاں پہ ضروریات ہیں تو کل پرسوں نہیں جی, وہ سامنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ابھی ٹی بریک میں یا اگر وہ اپنے بزنس سے فارغ ہوں گے تو لابی میں 10 منٹ بیٹھیں گے. نان ADP میں اپ گریڈ کرنا پڑا. اور یہ بھی نہیں ہے سر, یہ میں آخر میں ایک بات ضرور واضح کر دوں, یہ نہیں ہے کہ یہ MPS کے اوپر یہ تقسیم ہوں گے یہ اسکول. اگر آنریبل ممبر کے حلقے میں زیادہ ضرورت ہے اسکول کی تو ان کو زیادہ ملے گا. مثلاً اگر کسی علاقے میں اسکول کی ضرورت اتنی نہیں ہے تو ان کو کم ملے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ویسی نمبر وائز تقسیم ہوگا. میں ان کو ایشورنس دیتا ہوں. تھینک یو. جناب خوش دل خان صاحب, یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے نا؟ آپ پوائنٹ آف آرڈر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر سے بڑی مننستا, آپ کا بہت بہت شکریہ. پوائنٹ آف آرڈر سے پہلے میں ایک گزارش کرتا ہوں, اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے ہیں. جناب علی, گزشتہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں نے 3 کے کال اٹینشن جمع کیے تھے, لیکن جب اجلاس اور ہو گیا تو وہ لیپس ہو گئے. پھر میں نے سبمٹ کر لیا اور آج میں نے سیکرٹری صاحب سے بھی بات کر لیا. اس بیچارے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ آلریڈی ایجنڈا ایشو ہو چکا ہے, لہٰذا آئی ول ٹاک ود دی آنریبل اسپیکر. اور وہ ابھی تک نہیں ہے. 12 بجے کا ٹائم تھا, میں خود بھی آنا چاہتا لیکن آپ نہیں آئے تھے. تو پھر آپ کی مہربانی تھی, آپ نے کہا کہ یہ 3 میں سے ایک کو ہم مطلب ایجنڈے پر لانا چاہتے ہیں اور وہ کووڈ-19 کے بارے میں تھا. لیکن اس میں ایک بہت امپارٹنٹ تھا جو کہ لیگل اس میں لا انوالو تھی, اور اس میں وہ تو ڈیٹیکٹ کمیٹی کے بارے میں تھی. تو میرا یہ خواہش تھا کہ اگر وہ لایا جائے اور اس میں پڑھ کر تو شاید تمام جتنے اضلاع کے ایم پی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال آپ نے اس کو پروسیس میں لگایا تو مہربانی ہوگی کہ اگر مطلب کسی دن میں مطلب اس کو ایجنڈا پر لے آئے. دوسری سر, آپ بھی ذرا مہربانی کر لیں, مطلب یو آر کسٹوڈین آف دس آنریبل ہاؤس, اور آپ کی کرسی بہت معزز ہے. ہمیں سب پر آپ کا احترام فرض بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے, لیکن ذرا ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بس میرا یہ ایک عرض ہے. سر اب میں آتا ہوں جو پوائنٹ آف آرڈر ہے. سر آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ADP میں 4000 مساجد کی ریسٹورائزیشن ہے. یہ ذرا سب ساتھیوں کو میں کہہ دیتا ہوں, یہ ADP ہے, اس میں 4000 مساجد ہیں اور اس میں تمام مطلب میں نے اس کو سم اپ کیا ہے. تمام جتنے بھی ہے اپوزیشن کے ساتھ ہے سب کو 35 مساجد, MNA کو بھی اس میں حصہ دیا گیا ہے. سر آپ کو بھی 35 مساجد کے لیے دیا ہے, کلندر لودھی صاحب کو بھی 35 دیا ہے, نذیر احمد آبادی کا 50 مساجد ہے, اور جو NA16 ہے علی خان جدون صاحب ہے اس کو 30 دیا ہے, پختونیار ہمارا جو اس کو 64 دیا ہے, اور اس طرح ہمارے پوزیشن کو سردار حسین بابر کو 28 دیے ہیں, سلطان محمد کو 40 دیے ہیں, اور اس طرح تمام میں ایک ایک نام لینا نہیں چاہتا, وقت ضائع گیا. لطف الرحمان کو 24 دیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا میں یہ ہاؤس سے پوچھتا ہوں آپ کے طرف سے کہ کیا میرا حلقہ پختونخوا سے باہر ہے؟ کیا لوگوں نے مجھے منتخب نہیں کیا ہے؟ PK-70 اور PK-71 میں ایک ایک مسجد کو دیا ہے, اور وہ جب میں نے پوچھ لیا تو اس انرجی ڈپارٹمنٹ میں یہ جو آدمی تھا وہ اس کا گاؤں ہے. ہمارے ساتھی پر خفا ہوتے ہیں. یہ میں نے سم اپ کیا, میں نے بہت محنت کیا اس پر. کیا کل میں ہائی کورٹ چلا جاؤں کہ یہ مطلب وہ ان کے انصاف ہے؟ یہ ان کی مطلب ہے کہ مسجدوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ تفریق کرتے ہیں, خدا کے خانے میں بھی ہمیں مطلب پیچھے ہٹاتے ہیں. آپ ایک MNA کو دیتے ہیں کس قانون کے تحت آپ ڈیٹیکٹ کمیٹی 1989 کا ایک ذرا اٹھائے, آپ کی قانون سازی ہے, آپ کی قانون ہے, اس کو دیتے ہیں اور مجھے اور صلاح الدین کو نہیں دیتے ہیں.
سر یہ کس طرح ہوگا؟ کیا ایسے مطلب یہ حکومت مطلب یہ انصاف ہے کہ میرے حلقے میں ایک مسجد کو ایک مطلب سورے سے آپ کو دیا ہے، سب کو دیا ہے، اپوزیشن کو بھی دیا ہے، لیکن کم دیا ہے اور مجھے نہیں دیا ہے؟ تو پھر سر آپ کل اگر میں ہائی کورٹ میں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب آپ میں اور میں حکومت ہے کہ میں نے حکومت کے ساتھ کیا ہے یہ کہ میں اپنا حق مانتا ہوں. یاد رکھیں اگر میری سر بھی چلے جائیں ہیں لیکن میں حلقے کا مطلب حق نہیں چھوڑوں گا. یہ تو ہائی کورٹ ہے کہ سپریم کورٹ تک بھی جاؤں گا لیکن میں حق نہیں چھوڑوں گا. لیکن پھر یہ میرے دوست مجھ سے یہ گلا نہیں کریں گے کہ آپ جاتے ہائی کورٹ میں. کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کی حکومت ہے؟ یہ وہ تبدیلی کا حکومت ہے؟ یہ نیا پاکستان ہے؟ یہ 3 پاکستان ہے کہ 2 پاکستان؟ سر آپ مجھے ذرا مطلب میں بھی آپ کا ایک ممبر ہوں، میں بھی آپ کا ایک ووٹر ہوں، میں بھی اس معزز ایوان کا ایک ممبر ہوں. لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور کس حالات میں ہم نے جیتا ہے، کس حالات میں ہم نے کس شکست کس کو دیا ہے. ہم نے ایک وزیر کو شکست دیا تھا، صلاح الدین نے ایک گورنر کو شکست دی ہے. لیکن کیا سر یہ انصاف ہے؟ کیا یہ مطلب کون سے مذہب میں روا ہے، کون سے دین میں یہ روا ہے؟ تو سر میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ تھا کہ یہ سن لے، یہ میڈیا بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیوروکریٹ بھی، اور میں ایسے سٹیوں پر بھی مطلب ہے کہ آپ رولز ریگولیشن کو نہیں دیکھتے ہیں. رولز آف بزنس میں یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کام نہیں کریں گے، آپ غلط کام کو نہیں مانیں گے، یہ رولز آف بزنس میں ہے. لیکن پتہ ہے کہ ہمارے سٹیوں کو کیا کچھ ہوا ہے کہ اتنا مطلب وہ کرتے ہیں. سر میری یہ گزارش ہے کہ اس پر مطلب آپ کچھ رولنگ دے دیں کہ آیا یہ اچھا ہوا ہے کہ آپ برا ہوا ہے. تھینک یو سر. اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب، سلطان ان کی بات پہلے ختم ہونے دینا. جی شکریہ اسپیکر صاحب، شکریہ اسپیکر صاحب، ډیره مهرباني. ما خو یو د دې کمیونټي یا د دې ایم پی ایس دا کوم چې د سکولونو خبره وکړله سردار صاحب، زم د دې حمایت کوم. زمونږ هم داسې په غرایزي علاقې دي، په پهاړي علاقې دي چې په هغې کې تقریبا 40-50 داسې کلي دي چې په هغې کې سکولونه نشته دی، هم د فیمیل او هم د میل. نو زه د دې حمایت کوم چې پکار ده چې دغه په دې ټوله صوبه کې چې په کوم ځای کې پرایمري سکول نه وي د ماشومانو، نو پکار ده چې دغه ایم پی ایس او یا دغه مسجد جمعه سکول او یا کمیونټي سکول دا وشي. دا کوم د مسجد خبره چې وشوله دا زما په حلقه کې یا په دیر کې هم داسې شوې ده. دا دلته چې څومره ممبران صاحبان ناست دي دا اقتدار دې ټولو له ورکړي دي، بلکې زمونږ دغه د ریزرو ممبر صاحب چې دا دې ته هم ورکړي دي، ایم این اے صاحب ته د ټولو نه زیات ورکړي دي. چونکې زما په حلقه کې بله ورځ کسان ګرځېده، عام ورکر ګرځېده او هغه په داسې جوماتونو باندې سروې کوله چې په هغې باندې الریډي مخکې لګېدلي دي. دا به لکه دی بیرته په خورد بورد دپاره جب ته دا پیسې اچوي. هغه پراجیکټ والا ما راوغوښتو، نو زه پر زور د دغې مذمت کومه، مال هم خلکو ووټ راکړی دی. پکار ده چې وګرځم، زه پسې وګرځم او زه یې ورکړم او زه یې ورته وښیم چې دې کې شته دی او دې کې نشته دی. په دې کې زما هم حق جوړېږي. پکار ده چې په دې کې موږ ټول په دې کې شریک شو. موږ دا مطالبه کوو او ستاسو نه دا تمه کوو سپیکر صاحب چې رولینګ ورکړه چې دا 4000 مساجد چې دي دا ټیک ټاک په موږ باندې برابر تقسیم کړي او دا د هغه علاقو دپاره دي چې په کومه علاقه کې بجلي نشته دی، په کومه علاقه کې سهولت نشته دی. اوس دا ده چې دلته په پېښور ښار کې سهولت شته دی، په سوات په مینګوره کې سهولت شته دی، په بل داسې په ښار علاقه کې یا په ښاریې کې سهولت شته دی. دا په غرایزو علاقو کې پکار دي چې په هغه مساجدو کې ولګي چې په کومه کې د جمعې لمونځ کېږي، په کومو کې تکلیف دی. لا منسٹر صاحب آپ یہ نوٹ کرتے جائیں. پہلے خوشدل خان صاحب کا پوائنٹ تھا، ابھی بہادر خان صاحب کا ہے، تو پھر آپ ایک ہی بار سب کے جواب دے دیں. جناب سردار یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. دیتا ہوں وقار اس کے بعد. جناب اسپیکر اس کے بعد وقار صاحب. محترم خوشدل خان صاحب نے جو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی ہے، یہ عجیب سی بات لگتی ہے
کہ مسجدوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے جو اللہ کے گھر ہیں، اور جو میرا خیال ہے پوزیشن اور عزم اختلاف اور عزم اقتدار کی بات تو نہیں، وہ تو اللہ کے گھر ہیں، وہ اگر وہاں پر سولر سسٹم یا جو بھی دینا چاہیے تھا تو برابر دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی، مجھے ٹیلی فون آیا سی ایم سیکریٹریٹ سے کہ آپ کے حلقے کے لیے سولر سسٹم 20 مسجدوں کے نام دیں، لیکن جس وقت میں نے مسجدوں کے نام وغیرہ میں نے کہا کس کو دیں، تو وہاں کوئی ڈپٹی سیکرٹری تھے، ان کو یہ نام پہنچانا تھا، تو بعد میں مجھے کہا گیا نہیں جی اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے لیے جو مسجدیں ہیں یہ کچھ علیحدہ رکھی ہوئی تھیں، اور جو گورنمنٹ پارٹی کی مسجدیں شاید وہ خاص مسجدیں ہیں تو ان کے لیے علیحدہ، تو یہ ایک بہت بڑی جو اسلام کو بھی تقسیم کر دیا گیا، مسجدوں کو میں بھی تفریق کی گئی۔ میرے خیال میں واقعی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کم از کم خدا را جو عبادت والی مسجد ہیں ان کو تقسیم تو نہ کریں، ان کے لیے بلا امتیاز اگر دینا ہے یہ ایم پی ایل پر بھی کوئی احسان کی بات نہ کریں، ان کو ڈائریکٹ لگا دیں، ایک سہولت ہے، نمازیوں کے لیے سہولت ہوگی، اللہ کا گھر ہے، آباد ہوگا تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں کسی کو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ حکومت کی پالیسی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی پالیسی ہے جہاں مسلمانوں میں بھی نفاق پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی اچھی بات لا منسٹر نے بات جو کی ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن بہت سارے حلقوں، صرف ایک حلقے نلوٹھا صاحب کے نہیں ہے، جہاں مکتب اور اس طرح مسجد سکول تھے وہ بند ہوئے، اور جہاں پر ہم نے کئی دفعہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت آئی۔ پچھلے دنوں میری منسٹر جو اکبر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری پالیسی اب چینج ہوئی ہے، اور جہاں کہیں بھی اگر 5 بچے بھی ہوں گے تو وہاں پر بھی سکول بند نہیں ہوں گے، بلکہ سیکرٹری صاحب نے بھی کہا کہ جہاں 5 بچوں کو بھی اگر تعلیم دینے کی ضرورت ہوئی، چاہے وہ مسجد سکول ہے یا مکتب سکول ہے، تو اس کو بند نہیں کیا جائے گا، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ اب بھی اچھی بات ہے تعلیم عام کرنے کے لیے جو مسجد اور مکتب سکول ان کو اجرا کیا جائے، تو میں اس کے ساتھ میرا پوائنٹ آف آرڈر ایک علادہ تھا، اس بعد میں پھر اجازت دے دیں جی ابھی بات کر لوں کریں نا، آپ کو پوائنٹ آف آرڈر کا ٹائم ہے نا، آپ بٹل والی بات کریں نا ابھی بھی۔ دوسری ایک بات جو جناب اسپیکر، پچھلے ہفتے میرے حلقے میں بٹل جو گاؤں ہیں وہاں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً 31 دکانیں وہ جل گئیں اور 2 مکان بھی جل گئے اور کروڑوں کا وہاں نقصان ہوا، اور میں جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے وہاں سب سے پہلے جو شکایت یہ کی کہ ایمبولینس یہاں جو فائر بریگیڈ کی گاڑی وغیرہ کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے بر وقت آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تو انہوں نے کہا فائر بریگیڈ کی گاڑی جو مانسیرہ سے جاتی ہے، جو وہاں سے تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر ہے، ظاہر ہے کہ اتنے دور سے اگر فائر بریگیڈ کی گاڑی جائے گی تو اس وقت تک تو جو آگ جو ہے وہ تو پھر پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ تو بڑا بازار تھا اور وہاں پر لوگوں کے باوجود ہونے کے چونکہ انتظامات نہیں تھے، تو ایک تو مطالبہ اس کا یہ ہے کہ وہاں اس پورے علاقے کے لیے چونکہ بٹل ایک سراؤنڈنگ ایریا جو 4 یونٹ کونسلوں کا ہے تو مرکزی مقام ہے، ایک تو وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑی کا انتظام کیا جائے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہاں اس علاقے کے مرکزی مقام پر۔ دوسرا جو دکاندار ہیں ان کا ذریعہ معاش صرف دکانیں تھیں، بہت سارے غریب دکاندار ہیں اور ان کے لیے اور کوئی متبادل ذریعہ معاش بھی نہیں تھا۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کی مدد کرے، مالی امداد دی جائے۔ 31 دکانوں کا جو اندازہ ہے تخمینہ پتہ نہیں لیکن کروڑوں میں ہوگا، تو اس سلسلے میں متعلقہ جو اتھارٹی ہے ڈی سی صاحب کو بھی کہا گیا، کمشنر صاحب کو بھی کہا گیا، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دکانداروں کو فوری طور پر مدد دی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور وہ دکانیں وغیرہ وہ بنا بھی سکیں اور اس میں جو سودا سالف ہے وہ بھی وہ خرید سکیں۔ ایک تو یہ میری گزارش ہے۔ دوسری ایک آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر کہ ناراں جو ہے وہ ایک مرکزی مقام، خاص طور پر سیاحوں کے لیے، جو بھی آج کل اگر سیاح وہاں جاتے ہیں تو وہاں انتظامات ان کے لیے سہولیات وغیرہ ہونی چاہیے، لیکن 2-4 دن پہلے ایک وہاں ایکسیڈنٹ ہوا،
ایک سیاح تھا وہ زخمی ہو گیا اور اس کو اٹھا کر لے کر گئے اسپتال میں، آگے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی اور سٹاف، اور وہ جو سیاح وہ باہر سے گیا ہوا تھا بیچارہ، تو وہ وہاں مطلب سسکتے وہ دم توڑ گیا، اور وہاں پر کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ ایسے مقامات پر جہاں ناران جیسی جگہ ہے، کالام جیسی جگہ ہے، کاغان ہے یا نتھیا گلی ہے، تو وہاں تو خاص طور پر آج کل تو انتظامات ہونے چاہیے اسپتالوں میں، ڈیوٹی پر ڈاکٹروں کو بھی ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت تو بڑے دعوے کرتی ہے لیکن کم از کم اس پر عمل درآمد تو کرائے۔ ڈاکٹروں کی تعیناتی ہوئی ہے لیکن وہاں کیوں نہیں تھے؟ جو ایک شخص بغیر دوائی کے وہاں پر دم توڑ گیا، یہ اس کے لیے خاص انتظام کیا جائے۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ کا، تھینک یو۔ منسٹر صاحب سے جواب لیں گے۔ صلاح الدین صاحب، پوائنٹ آف آرڈر، پھر وقار، پہلے میں نے وقار صاحب کو کہا تھا، وقار دے دیتا ہوں، دو منٹ لے تاکہ زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں، پھر وہ لوڈ شیڈنگ پہ بحث ہے آپ کی۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ خوشدل خان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صوبائی حکومت اپنے ایم این ایز کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ نہ کرے، لیکن جو اینول ڈیولپمنٹ پلان جو بک ہے وہ اس مقدس اس ہمارے آنریبل ہاؤس کا ہے، تو اس میں جو بھی اسکیمیں ہوں جناب اسپیکر صاحب، اس میں یا چاہے اپوزیشن ہو یا ٹریجری بنچ ہوں، ان کو ایکول جو ہے نا وہ حصہ ملنا چاہیے جناب اسپیکر صاحب۔ ایم این اے صاحب کو دے بلے دے، بہت زیادہ دے، ان کو ہم نے سے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارا جو حق بنتا ہے سر اس سلسلے میں وہ کم از کم ہمیں دیا جائے، تو وہاں کے لوگ جو ہے حلقے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایم این اے صاحب کام کرتے ہیں اور آپ پروونشل گورنمنٹ کے اور آپ کا فنڈ ہے اور آپ اس میں کوئی آپ کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے۔ تو دوسری میرے ایک دوسری سجیشن ہے سر، یہ 15 اگست کو پرائیویٹ سکولز کے پرنسپل صاحبان نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا، تو اس میں کچھ بدنظمی ہوئی تھی۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے، یہ ہارڈ ایریا اور میدانی ایریا ہماری جو ہے نا دیہات ہے، مالاکنڈ ایریا، مانسیرا ڈویژن بھی ہارڈ ایریا میں آتا ہے سر، سردیوں میں پھر وہاں پہ تعلیم نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں بھی حکومت جو ہے نا اس پر توجہ دے، اور جو ایف آئی آرز ان لوگوں کے اوپر ہوئے ان کو ایف آئی آر کو جو واپس لیا جائے، اور کم از کم یہ اسکول کھولنے کے لیے ان کو مناسب وقت دیا جائے تاکہ اسکول کھول جائے اور بچوں کے سال ضائع نہ ہو سر۔ تھینک یو۔ صلاح الدین خان، دیتا ہوں باری باری، صلاح الدین خان۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر سر۔ سر یہ میرا پوائنٹ آف آرڈر 6 جولائی کو میرا ایک کویسچن تھا کہ میرے علاقے میں بڑابیر پولیس اسٹیشن کے قریب 6 پولیس والوں نے 6 شاپس بنائی ہیں اور اس میں ٹرانسپیرنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بارے میں سر آپ کی رولنگ بھی آئی تھی اور آپ نے لا منسٹر کو رولنگ دی تھی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اسکروٹینائز کرے اور پھر رپورٹ ہاؤس میں اور آپ کو پریزنٹ کر دی جائے، اور آپ نے 7 ڈیز کا ٹائم بارڈ تھا، 7 ڈیز کا نوٹس آپ نے دیا تھا، رولنگ دی تھی آپ نے، اور اس کے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، سلطان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 7 دن کب پورے ہوں گے، اس پہ کب؟ سر انہوں نے یہ جو دکانیں بنائی ہیں ان کا نہ انہوں نے کسی نیوز پیپر میں کسی میڈیا میں انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کیا، من مانے لوگوں کو، بلو آئیڈ لوگوں کو جو ان کی مرضی تھی ان کو انہوں نے الاٹمنٹ کی ہے، اور ان کا کرایہ بھی آتا ہے، اور یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ 5000 پر منتھ ہے، لیکن وہ کرایہ جاتا کہاں ہے؟ میں نے ان سے مانگا تھا کہ اس کی کوئی ریسیٹ ہمیں دی جائے، کوئی ریسیٹ نہیں ہے سر۔ یہ فرسٹ پوائنٹ۔ اور سر ایک another very important issue، سر میں نے 2 دفعہ اس فلور پہ اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا کہ یہ تورخم سے لے کر اب تو کوہاٹ تک، اس دن خوشدل خان صاحب نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ یہاں پہ آپ کے علاقے میں یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹرالرز اور ٹرکس کھڑے ہیں اور یہ لوگ رل رہے ہیں، یہ اس گرمی میں بھی ٹرکوں کے نیچے
سایہ کیا ہوا ہے, کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں, چائے بھی بیچارے ادھر ہی پکاتے ہیں. یہ مسئلہ ان کا کیا ہے؟ تو مسئلہ تو شاید یہ ہے کہ یہ پختون ہے, اس لیے اس پہلے اس سے یہ بیفور کووڈ-19 اس کو اب بہانہ بنایا گیا ہے. اب مسئلے کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. بیفور کووڈ-19 اوور 2000 لوریز یہ ایگزٹ اور انٹری ہوتی تھی تورخم کے ذریعے, اب وہ 100 تک آ گئی ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ اب ان سے جو 50,000 روپے دے گا وہ پار کر جائے گا, اور جو 50,000 روپے نہیں دے گا تو وہ ادھر ہی کھڑے رہے گا, چاہے سال بھی ان کو لگ جائے. اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے, یہ ہاؤس ان کی فکر نہیں کرے گا, ہمارے لوگ ہیں تو ان کی فکر کون کرے گا؟ تھینک یو سعودین خان. تھینک یو. فیصل زیب خان, آپ کو بھی دیتا ہوں. شارٹ کریں تاکہ کافی لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال پہلے آپ نے یہاں پہ ایک رولنگ دی تھی لا منسٹر صاحب کو, جو کوئلہ کان میں بلاسٹ ہوا تھا, لیکن ابھی تک اس کمیٹی کا کچھ پتہ نہیں لگا. 2 دن پہلے ڈسٹرکٹ اورکزئی ڈولا کے مقام پر کان میں ایک بلاسٹ ہوا ہے, جس میں ہمارے ضلع شانگلہ کے کئی افراد شدید زخمی ہیں اور 2 کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ان کے بارے میں یا ان کو ریلیف دینے کے بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آئی. ہمارے دونوں قابل احترام منسٹر صاحبان یہاں پہ موجود ہیں, لیبر منسٹر اور مائنز کے جو ایڈوائزر صاحب ہیں, لیکن جناب اسپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم نکالیں, بند سینٹر کا وزٹ کریں. جب ان کی انجریز ہوئیں, ان کو حیات آباد بند سینٹر لایا گیا تو پہلے تو ان کو وہاں پہ وصول نہیں کیا جا رہا تھا, اور پھر جب بہت زیادہ شور شرابے کے بعد ان زخمیوں کو وصول کیا تو ان کے لواحقین کو کہا گیا کہ ان کو واش آپ خود کریں گے. جناب اسپیکر, 1.5 سال گزر گیا ہے, ابھی تک اس کمیٹی کا کچھ پتہ نہیں لگا, اس قانون کا کچھ پتہ نہیں لگا, اور ہمارے شانگلہ میں دن بدن ہر مہینے میں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور شانگلہ لے کر جائی جا رہی ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ کی رولنگ کا بھی کوئی یہاں پہ اس کا بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. جناب اسپیکر, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اسمبلی فلور پر دونوں منسٹر صاحبان سے کہ آج اس بات کو یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ اس قانون کا کیا بنا, اور جو ہمارے انجرڈ لوگ اس ٹائم بند سینٹر میں پڑے ہیں تو ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا تھینک یو. جناب حافظ اسام الدین صاحب. پھر آپ دے دیں, کچھ وہ دے دیں, پوائنٹ سارے نوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب, پہلی گزارش یہ ہے کہ میری بات پوری سنیں گے آپ. درمیان میں جب بات پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھیں, دس از پوائنٹ آف آرڈر, یو ہیو اونلی 2 منٹس. مختصر. جناب اسپیکر, 23 تاریخ کو میں اپنے حلقے میں علاقہ بدر میں جو ایک گاؤں ہے مانزے, وہاں پر گیا ابھی 2 دن پہلے. تو اس علاقے میں جب گیا تو علاقے والوں نے بتایا کہ وہاں پر انتہائی حسین علاقہ, سرسبز, پورے وزیرستان کے حسین علاقوں میں سے بدر حسین علاقہ ہے. تو اس گاؤں میں کیا ہے, وہاں ایک باڑ لگی ہے, باڑ. جناب اسپیکر صاحب, میری بات کی طرف اگر توجہ دے مہربانی ہوگی. باڑ لگی ہوئی ہے, بہت بڑی جگہ ہے, پورے پہاڑ کے ایک کنارے سے لے کر وہاں تک, اور اوپر پہاڑی بہترین بڑی اور کھلی پہاڑی ہے, اس پر آبادی ہے. نیچے بھی ایک وسیع و غریض جگہ ہے, وہاں بھی باڑ لگی ہوئی. بتایا گیا کہ یہاں پر مائنز ہیں, یہاں پر مائنز ہے, یہ باڑ ہماری آرمی نے لگائی ہے تاکہ یہاں کوئی نہ جائے. بتایا کہ اس گاؤں کے 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاؤں کٹ چکے ہیں, یہاں پر ان راستوں میں یہاں پر آنے جانے کی وجہ سے پاؤں کٹ گئے. سینکڑوں جانور وہاں مر چکے ہیں. جانور کو کون سمجھائے گا کہ یہاں نہ جائیں, یہاں بم ہے, یہاں یہ ہے. اور اس علاقے والے لوگ
یہ بہت افسوسناک اور دردناک بات میں کر رہا ہوں، پوری ریاست کے لیے افسوسناک ہے. ہم ان باتوں پہ چوکوں پر مجبور ہو جاتے ہیں جب یہاں پر ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے. تو علاقے والے بھی وہاں جو برگیڈ ہے وہاں گئے لیکن بات نہیں سنی گئی، اس کی صفائی نہیں ہوئی. میری اس فلور سے آپ کے ذریعے سے آپ جیسے محترم شخصیت اور محترم کرسی کی وساطت سے ریاست کے اداروں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے عوام پر رحم کرے اور اس کی صفائی کی جائے جتنا جلد ہو سکے. اس سے زیادہ افسوسناک بات میں اس سے آگے کر رہا ہوں. وہ افسوسناک بات کیا ہے، میں نے اس علاقے والوں سے کہا ٹھیک ہے ایک وفد تیار کریں، یہاں جو برگیڈ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیم دے کے اس کی صفائی کی جائے. ہم تقریباً میرے ساتھ 8-9 بندے 10 بندوں کا وفد تیار ہوا اور ہم برگیڈ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئے. جب ہم یہ سام برگیڈ آسمان مانزا پر برگیڈ ہے، اس سے پہلے شراونگئی گیٹ آتا ہے. جب ہم یہاں پر پہنچے کہاں جاتے ہو، گیٹ والے پوچھتے ہیں. ہم نے کہا برگیڈ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، کچھ ہمارے فوجی بھائی اس میں مرے تھے. ہم نے کہا تعزیت کے لیے بھی جانا ہے اور کچھ یہاں علاقے کے مسائل ہے وہ بھی ڈسکس کرنے. کہا ہم بات کرتے ہیں. بات کی، جواب آیا کہ تھوڑی 15-20 منٹ ہمیں کھڑا رکھا گیا، کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا. اس کے بعد بتایا میرے پاس ایک گارڈ والا تھا، ایک گارڈ والا. الحمدللہ ہمیں ریاست کے پیسوں کا خیال ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ایک گاڑی آگے ہو ایک پیچھے ہو، نہیں، ہم ایک گاڑی یا 2 گارڈ ساتھ رکھتے ہیں. ایک گارڈ تھا میرے ساتھ، تو کہہ رہے تھے وہاں سے آرڈر آیا کہ یہ گارڈ والا بندوق یہاں پر رکھے اور آپ آگے جائیں. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اگر آگے کچھ ہوا تو وہاں سے پوچھ لیں، ہم مجھے لکھ کے دے دیں کہ پھر ذمہ دار ہم ہوں گے. تو اس کے بعد وہاں سے پھر ہم 10 منٹ وہاں کھڑے رہے. ہمیں کوئی جواب کہہ رہے یہی بات ہے کہ بندوق یہیں پر رکھے. میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں اپنے علاقے کا، اگر میرے ساتھ رہے یہ رویہ اور یہ سلوک ہے تو میرے باقی عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سینکڑوں سال خدا کی قسم ہم امریکہ اور ان لوگوں کی غلامی کی وجہ سے ہمیں مارا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہمارے بچے رونے گئے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ آخر ہم اس پر پھر وہی ان حالات پر مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے ساتھ بم پیٹ میں اور اپنے واسکٹ بموں سے بڑھ کر اس اسمبلی پر اور ان سب پر ہم برمار کریں گے اور یہ سب کی یہ حالت کریں گے. یہ میرے احساسات ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مسائل نہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسئلے اتنے زیادہ ہیں. وہ آپ بہت زیادہ اوور ہو گئے ہیں، بس تشریف رکھیں. یہ بات ہے. دیکھیں آپ ادھر گورنر ہاؤس جا کے دکھائیں، آپ سے بندوق اور گارڈ باہر رکھا جائے گا. جدھر بھی ایسے اداروں میں انسان جاتا ہے گارڈز کو ہمیشہ باہر رکھتے ہوتے ہیں، ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. برگیڈ سے 20-25 کلومیٹر اندر ان کی سیکیورٹی ہوگی نا، یہ تو آپ بھی اس کی اس ایریے میں ان کی اپنی سیکیورٹی ہوگی. ان کا غلط رویہ ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ہمدردی دی کہ وہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے. آپ بھی میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہر ادارے میں اسلحہ لے جانے پہ پابندی ہوتی ہے. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہاں سے میں نے تو آپ کو اپنے گورنر ہاؤس کی مثال دی کہ وہاں بھی آپ اسلحے کے ساتھ نہیں جا سکتے، جو میں بھی احساسات ہے اس سے پہلے ایکشن کہیں بھی نہیں جا سکتے. پھر میری یہ ری ایکشن ہے، یہ میرا ایکشن ہے. چلیں منسٹر صاحب جواب دیں گے. جی نثار خان صاحب، نثار صاحب آپ اس کے بات کر لیں. ابھی پھر ڈیبیٹ کس وقت کریں گے؟ ڈیبیٹ میں سارے چلے جائیں گے اور ایک پتہ نہیں کون کرے گا. مننا اسپیکر صاحب. جی نثار خان. زه د پوینټ اپ آرډر په حواله باندې صرف دلته یو څو مسایل تاسو ته مخې ته ږدم او یو دا معذرت سره وایم چې کله زمونږ ورور دا خبره اکثر کوي چې کله زمونږ نمبر راشي نو موږ ته ویلی شي چې دلته په پوینټ اپ آرډر 2 منټه خبره ده، خو چې کله تقریرونه کېږي 15 منټه، اگر چې زمونږ ایکس فاټه د مسایلو نه دی، مسایلستان دی. په کار دا ده چې 3 کاله پس موږ په دې پښتونخوا کې راغلي
باید چې موږ ته ډېره مقرره کړې شي چې زموږ مسایل دلته ډسکس کړی شي. زه د مومندو کې 2 ډیګري کې کالج دي، ډیګري کالجز دي. اوس چې دی د 10م میټرک ریزلټ وتلی دی او زمونږ سټوډنټس چې دی موږ سره به ویلې کېدل چې ستاسو به کوټه ډبل کېږي. زمونږ هلته سیټونه دومره کم دي چې زمونږ سټوډنټس بغیر د تعلیم نه پاتې کېږي، کالج کې داخله نه میلاویږي. زما ریکویسټ دی چې دغه سیټونه موږ ته ډبل کړی شي چې زمونږ سټوډنټس پاتې نه شي. بله دویم هغه دا چې په باودین زکریا یونیورسټي ملتان کې موږ سره به حکومت دا دعوې کولې او بلکې دا په ریکارډ ده چې تاسو زموږ د ایجوکیشن کوټه ډبل کړې ده. چې کله هم زموږ کوټه ډبل کړې ده نو دغه زکریا یونیورسټي چې ده هغې زموږ 300 سیټونه کم کړل او 1.5 سیټونه یې اوپن کړل او موږ ته یې 1.5 سیټونه پرېښودل. لہذا زما خواست دی تاسو ته چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ هغه 300 سیټونه واپس موږ ته په زکریا یونیورسټي کې ملتان کې بحال کړئ. بله دویمه خبره درېیمه دا ده چې کومه خبره د جوماتونو د سولرایزیشن وشوه موږ ته د سیم هاوس نه دغه راغلل چې تاسو موږ ته 15 جوماتونه راکئ. موږ 15 جوماتونه ورکړل. کله چې زه هغلته آفس ته لاړم پیډو ته تپوس مو وکړو نو هغوی ویل چې د سیم هاوس نه بل هغه راغلی دی او دغه اسلام دغه جومات هم موږ نه متنازع کړو، هغه مخصوص خلکو ته ورکړو. هغه ځای باندې ولګېدل چې په هغې کې یو ګز خاورې پرتې دي، هغې کې د جمعې مونځ نه کېږي. هغلته چې دی نو هغه سولرایزیشن هلته منصوبې وشوې. بیا هغه ورځ ما دلته په دې اسمبلی کې د منرل په حواله باندې خبره وکړه. زما د یو ګاډي نه 1400 روپۍ زیات ټیکس رایلټي اخیستی شي. چې کله ما خبره وکړه نو وویل شو او کله چې موږ خبره کوو نو ویلی شي چې متعلقه تاسو سره به دغه محکمه کینی، موږ سره بیا محکمه نه کینی، هېڅوک را سره خبره نه کوي. هغه ورځ زما عوام راووتل هلته او هغوی روډ بلاک احتجاج وکړو. په دې 1400 روپو د هغوی خلاف FIR کټ شوې او هغه ټیکهدار ته هېڅ ونه ویلی شو ځکه چې هغه باندې د ډېرو غټو خلکو لاس دی. ډېره مننه. تھینک یو. سردار خان صاحب جی، سردار خان صاحب کے بعد. جناب اسپیکر صاحب شکریہ. جناب اسپیکر صاحب روزی گل ولد محمد گل ضلع سوات تحصیل خواجہ PK3 گاؤں کوٹنے علیگے سوات سے جا رہا تھا مزدوری کے لیے کولیکان بلوچستان 13/3/2017. مارکٹ کولیکان مارکٹ سے لاپتہ ہوا تھا. وہاں جو کنٹریکٹر مقامی شاہین کور کمپنی میں کام کرتا تھا کنٹریکٹر عبدالنبی کے ساتھ. جناب اسپیکر صاحب دنن یو څلور میاشتې مخکې په سوات کې PK3 حلقه کې په میادم کې زمونږ د سوات یو 2 تنه د کولې د کان نه اغوا شو او دغه مرده لاشونه بهر په غرونو کې پراته وو او هغه ورساو ته سوات ته واپس راوړی شو. دا روزي ګل چې دی دی هم د کولې د کان نه لاپته شوی دی، نه یې د مرګ او نه یې د ژوند څه پته لګي. زما تاسو ته درخواست دی چې زمونږ لیبر منسټر چې دی هغه پوری طور باندې په دې باندې نوټس والي. دا د 2 صوبو د منځه یو تصادم جوړیږي، اختلاف جوړیږي د بلوچستان او د خیبر پختونخوا. زمونږ مزدور طبقه د رزق د کمائی د پاره لیبر منسٹر صاحب آپ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. مزدور طبقه د ملکن ڈویژن د سوات صاحب آپ نوٹ کریں. دا د رزق د کمائی د پاره زی اول ته مینونو نه اغوا کیږي او من لاشه بهر. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں شوکت بھائی، یہ زما خدا درخواست ہے چې د لیبر منسٹر ډیره زیاته ترجیح ورکړي، توجه ورکړي او د هغه بلوچستان د حکومت سره د دې تپوس وکړي چې دا خو ځناور نه دی، یو چرګ نه دی. په دې ملک کې دننه قانون دی. بلوچستان هم زمونږ یو څلورمه صوبه ده د دې پاکستاني سره. نو زه خو دې سره یو اتفاق کوم چې زمونږ منسټر په خپله باندې یو وفد جوړ کړي او دغه وزیر اعلی سره چیف سیکرټري سره میلاو شي او پوره طور به هغه د ورثاو د بچو هغه اعتماد به حل شي
چې زمونږ د والدینو د تپوس خاوندان په خیبر پښتونخوا کې شته، که دا بنیادي طور دا د دې خاتمه ونیشي او دلې هغه ورثه یو بلوچي ته لاس واچوي، د هغې نه 302 کیس به جوړېږي. نو په دې باندې پوري طور باندې په دې باندې نوټس والی چې د دې منسٹر په نگرانی کې هغه حکومت سره پوائنٹ آپ کا آ گیا. اب ہم وزراء سے جواب لے لیتے ہیں. پھر یہ نماز جی 2 منٹ پھر چلے آپ لے لیں، دے دیتا ہوں. شکریہ جناب اسپیکر. جی میری سارگل صاحب. چراغ تلے اندر آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، کم از کم دیکھا کرے میں. اسپیکر صاحب جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ میرے خیال میں پورے اسلامی بھی ہوگا، لیکن آج سے 4 دن پہلے مجھے سلطان خان کی توجہ بھی چاہیے ہوگی کیونکہ عام بات نہیں ہے. کھرک میں مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی کام ہے، تو میں نے کہا کہ میں KDA آ جاؤں گا. 12 بجے کا ٹائم کا جمعہ کے دن تھا، میں KDA آیا. وہ پولیس DSP تھا. جب میں اس کو رخصت کر رہا تھا جناب اسپیکر تو میرے سامنے وہ گر پڑا. میں نے فوراً اس کے بچے بھی ساتھ تھے گاڑی میں بٹھایا. KDA ہاسپٹل جو تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی نزدیک تھا، میں باسیاتی پہ اس کی گاڑی آگے میری گاڑی پیچھے. ادھر جب پہنچے تو بس کس وجہ سے اینڈ سے اے پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی وقت، جس میں تقریباً 2 آدمی شہید ہوئے تھے اور 9 بندے زخمی تھے. میں باہر کھڑا تھا، لوگوں سے پوچھا تو میں نے کہا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے. کھرک KDA اسپتال جو ڈسٹرکٹ اسپتال ہے، جب میں اندر گیا جناب اسپیکر مجھے ایک ڈاکٹر ملا. اس نے کہا میاں صاحب میں کیا کروں، نہ ادھر MS ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے، اور میرا مریض جو تھا وہ تو گاڑی میں پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کو وہ ویل چیئر بھی نہیں مل رہی تھی. میں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ اس کو پرائیویٹ اسپتال لے جائیں، میں پہلے ان ایمرجنسی کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں جو 2 شہید ہوئے ہیں، باقی اس کے بعد میں ادھر پہنچتا ہوں. جناب اسپیکر جب میں پرائیویٹ اسپتال پہنچا تو اس کو ڈرپ بھی لگی تھی، اس کا سارا کچھ ہوا تھا. ایک بڑا ہاسپٹل جس میں تقریباً 30-35 ڈاکٹر ہونے چاہیے، مین روڈ پہ کھرک میں، اور ایک ممبر آف اسمبلی کھڑا ہے، اس کا دوست مر رہا ہے. ٹائم کیا تھا جناب اسپیکر اس پہ ٹائم کیا تھا؟ ٹائمنگ 12 بجے دن کی جمعے کے دن. جناب اسپیکر یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایوان میں نہ اٹھائیں، اگر ہم خاموش ہوں تو پھر اسی طرح واقعات ہوتے رہیں گے. آپ برائے مہربانی اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ آیا اس ہاسپٹل میں یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. ان پوائنٹ سے حکومت کی مدد ہوتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود یہ واقعات دیکھے ہیں. جناب اسپیکر مجھے اس پہ کچھ نہ کچھ تسلی ہونی چاہیے، ورنہ پھر میں واک آؤٹ کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اس ایوان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ آپ انکوائری بنانی ہوگی. جناب اسپیکر جی سردار صاحب. چلو سردار صاحب کے بعد آپ کر سردار صاحب. سردار رنجیت سنگھ صاحب. ہو گیا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. گزارش ہے کہ ہم تو سب سے الگ دکھتے ہیں، آپ تھوڑی سی نظر ثانی ہماری طرف بھی کیا کریں، کیونکہ پوری ویسے تو نام کے سردار ہیں، میں سردار رنجیت سنگھ ہوں، تو کائنڈلی آپ ابھی بھی ہمیں چھوڑ رہے تھے. اور پھر انہی چیزوں سے ہم گلے شکووں کی طرف آ جاتے ہیں کہ منارٹیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے. میرا جو پوائنٹ آف آرڈر ہے وہ اس حوالے سے کہ میڈم نگہت اورکزئی صاحب نے بھی کہا اور ابھی پھر میں نظر انداز ہونے لگا تھا، تو اب میں اسی چیز پہ بات کرتا ہوں کہ سٹینڈنگ کمیٹیاں بنائی گئی اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ یہاں پہ 4 منارٹیز کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، اور چلیں وزیر زادہ صاحب تو ہمارے ایڈوائزر ٹو CM ہے، لیکن 3 ممبر اور بھی تھے. ولسن وزیر صاحب کسی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے، روی بھائی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن شاید ہم تینوں میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا. فیمیلز کو بھی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، الیکٹڈ تو تھے ہی تھے، اپوزیشن میں بھی لوگ ہیں،
لیکن شاید ہم تینوں MPAs میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو کسی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جاتا. ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہم بھی لوگوں کے مسائل, چلیں ٹھیک ہے ہم کسی اور ہی طریقے سے کہہ لیں, ہمیں تو فیمیل سے بھی پیچھے رکھا جاتا ہے. سو میری ریکویسٹ ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمیں بھی یہ حق دینا چاہیے تھا, کیونکہ جب اس ایوان کے اندر ہی ہمیں یہ حقوق نہیں دیے جائیں گے تو باہر ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے. آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے جتنے پیجز ہیں اس پہ آ جائیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہمیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آیا آپ میں کچھ ایسی بات نہیں تھی یا آپ کو اندر ایوان کے اندر ہی آپ لوگ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. سو میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر اب بھی کچھ ہو سکتا ہو تو ضرور. میں نہیں کہتا کہ مجھے سر 1 منٹ ضرور دیجیے گا, پھر وہ نثار صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ ہماری باری پہ ہی کیوں 1 منٹ اور 2 منٹ ہوتے ہیں. شمشان گھاٹ سے میری طرف سے 1 گھنٹہ لے لیں, لیکن اور بزنس پھر نہیں ہو سکے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو سب سے اب آپ کا پوائنٹ ہے آگے لوڈ شیڈنگ پہ بحث, جس کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے. سر تھینک یو. تو اس لیے 2 منٹ میں سب کو ہی کہتا ہوں لیں, تاکہ زیادہ کام ہو سکے اور اصل ٹاپک پہ ہم آ سکیں. نروٹر صاحب 1 منٹ آپ نے بات کرنی ہے, پھر ادریس صاحب. نروٹر صاحب کو ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کریں. شکریہ سر, میں بالکل 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. جناب اسپیکر صاحب, پچھلے اجلاس میں نے اور لائق محمد خان صاحب نے ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ایک 8-9 مریض جو آنکھوں کے علاج کے لیے وہاں پہ گئے تھے, اور ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جو ہے وہ آپ کے حلقے میں آتا ہے, اور آپ کے نوٹس میں ہم نے حکومت کی توجہ دلائی تھی کہ 9 مریض آنکھوں کے علاج کے لیے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں گئے. وہاں پہ ڈاکٹروں نے غلط ٹیکے لگا کر ان 9 کے 9 مریضوں کی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی, اور آپ نے ہدایت کی تھی, رولنگ دی تھی, آپ نے ہیلتھ منسٹر کو حکم دیا تھا کہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کی جائے اور ان ڈاکٹروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور مریضوں کی مدد بھی کی جائے. جناب جناب اسپیکر صاحب, ابھی تک وہ مریض بے یار و مددگار ایوب میڈیکل کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کی دادرسی نہیں کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں بڑے قابل آدمی ہیں, لیکن ان کے اوپر حکومت نے بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے. ان کے پاس 2 منسٹریاں ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان غریب لوگوں کی جن کو نظر سے بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے, ابھی تک کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا. آپ کا جواب لیتے ہیں ان سے اس پوائنٹ کا. اسپیکر صاحب کیا جائے اور اعلیٰ اسپتال میں ان کا علاج بھی کیا جائے, کروایا جائے, اور تاکہ ان کی نظر جو دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں, اگر نظر سے محروم ہو گئے ہیں اور ابھی تک حکومت نے کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا ہے, تو میری یہ درخواست ہے آج آپ سے اس ایوان کی کمیٹی بنائی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے, یا حکومت خود تحقیقات کرے. لوگ ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے میرے خیال میں اس پہ کمیٹی بناتے ہیں ہم آج, کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں لا منسٹر صاحب کے پاس کیا جواب ہے. جی ادریس خان صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. سر کل پوائنٹ آ گیا نا, لا منسٹر صاحب سے جواب لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے نا. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, کل میرے علاقے نظام پور میں ایک واقعہ ہوا ہے. ایک ایکسیڈنٹ, 2 بچوں کا ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے. وہاں سے ان بچوں کو اٹھا کے قاضی میڈیکل کمپلیکس میں علاقے کے لوگ لے آئے ہیں. وہاں سے ایک بچے کی ادھری ڈیتھ ہو گئی, دوسرے بچے کو قاضی میڈیکل کمپلیکس سے انہوں نے ریفر کیا پشاور کے لیے. سر پشاور آتے ہوئے راستے میں, یہاں پشاور پہنچتے ہوئے وہ دوسرے بچے کی ہاؤس ان آرڈر پلیز, ہاؤس ان آرڈر پلیز. دوسرے بچے کی بھی سر ڈیتھ ہو گئی, وہ ایکسپائر ہو گیا. اسپیکر صاحب توجہ چاہیے. اسپیکر صاحب. کامران بنگر صاحب اپنی سیٹ پہ آئیں. اسپیکر صاحب, وہ دوسرے بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. واپسی میں جس ایمبولینس میں قاضی میڈیکل کمپلیکس کے ایمبولینس میں اس کو پشاور لایا جا رہا تھا, واپسی یہاں سے وہ لوگ واپس ہو گئے. رات کے تقریباً
11 साढ़े 11 बजे थे। वो एम्बुलेंस जब नौशहरा के मकाम पर नौशहरा सदर पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता हूं, मुझे इजाज़त नहीं है, मैं डेड बॉडी को निज़ामपुर के इलाके में नहीं ले जा सकता। वजह उन्होंने ये बताई, उस वक्त तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तेल नहीं है। रात के 11:30 बजे लवाकिन उसके साथ बैठे हुए एम्बुलेंस में रोड के ऊपर उन्होंने बॉडी को उतारा है। उन्होंने प्राइवेट बंदोबस्त पर करके अपने गांव बॉडी लेके गए। सुबह मैंने बीओजी के चेयरमैन से जब बात हो गई, उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट के SOPs में नहीं है कि कोई भी एम्बुलेंस रिमोट एरिया में शाम के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न जा सकता है न आ सकता है। तो सर मेरे ख्याल में या तो ये रिमोट एरिया के लोग जो हैं उनको उठा के वापस आप शहरों में बसा दें, या उनके लिए, क्योंकि वो भी लोग हैं, शाम के वक्त भी हादसा हो सकते हैं, रात को भी हो सकता है। और ये तो इंसानियत की तजलील है कि एक डेड बॉडी को सड़क के ऊपर रख के आप कहें कि हम नहीं जा सकते, फिर रात को वो बेचारों ने पता नहीं किस तरह बंदोबस्त किया, अपने उस बच्चे को उठा के अपने इलाके ले गए। तो सर मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस अपने SOPs पे नज़रसानी करें और देखें कि अगर इस तरह का मामला हो और डेड बॉडियों को सड़कों पे रख के एम्बुलेंसेस वापस अस्पताल में जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानियों के साथ बल्कि पूरी इंसानियत के साथ उनकी तजलील हो रही है। इससे अफसोसनाक बात की आपने, इसका जवाब लेते हैं। फजल हकीम साहब आपने कोई बात करनी है? आपने कोई बात करनी है? आपने हाथ पहले खड़ा किया था। किया तो मेरा ख्याल सरदार साहब के मैनेज करते हैं। अभी हम 10 मिनट के लिए एडजर्न करते हैं फॉर टी ब्रेक एंड असर प्रेयर, और फिर शौकत यूसुफ साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे और लॉ मिनिस्टर साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर उसके बाद डिबेट पे आ जाएंगे।